بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل فارمیسی ٹیکنیشین گائیڈ پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، یہ چینل اسپیشلی فارمیسی ٹیکنیشین بی کیٹیگری کے اسٹوڈنٹ کے لیے بنایا گیا ہے، جس پر صرف اور صرف فارمیسی سے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی فارمیسی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم فارمیسی ٹیکنیشین کی فرسٹ ایئر کی بک اناٹمی کے چیپٹر نمبر 1 کے ٹاپک انٹروڈکشن ٹو اناٹمی اور برانچز آف اناٹمی کے نوٹس تیار کریں گے۔ دوستو، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں پنجاب فارمیسی کونسل کے سلیبس کے عین مطابق ٹو دا پوائنٹ آپ کو نوٹس تیار کرواؤں، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی کمی محسوس ہو تو آپ دیگر ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے وہ کمی پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اتنا بھی اچھی طرح میمورائز ہو جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ پاس ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انٹروڈکشن ٹو اناٹمی۔ لیکن دوستو، یہاں پہ یاد رہے کہ لکھنے سے پہلے اگر آپ اس پیج کو جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اگر پہلے آپ سن لیں تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ آپ کو طوطا نہیں بنانا، بلکہ آپ کو ایک کانسیپٹ دینا ہے کہ آپ کے ذہن میں بات کو بٹھانا ہے۔ اس لیے پہلے سنیں اور بعد میں اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہم اناٹمی کی ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ دوستو، اناٹمی میڈیکل سائنس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم ہیومن باڈی پارٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے سٹرکچر کو کہ آیا وہ دکھنے میں کیسا ہے، اور اس کی پوزیشن کہ وہ باڈی میں کس جگہ پر، کس لوکیشن پر کس طرح سے واقع ہے۔ تو یہ اناٹمی کہلاتا ہے۔ ورڈ اناٹمی ایک گریک ورڈ ہے، اناٹومی سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انا میننگ اے پارٹ، یعنی کہ علیحدہ کرنا، اور ٹومی میننگ اے کٹنگ، کاٹ کر علیحدہ کرنا، یعنی کہ چیر پھاڑ سے متعلقہ علم جو ہے وہ اناٹمی کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اناٹمی کی برانچز کو۔ تو اس میں چند ایک میں آپ سے شیئر کروں گا۔ جیسے نمبر 1 پہ ہے میکروسکوپک اور گراس اناٹمی، مائکروسکوپک اناٹمی، ہسٹالوجی، سرفیس اناٹمی، اپلائیڈ اناٹمی، ایمبریالوجی، سائٹالوجی، اینڈ لاسٹ میں ریڈیالوجیکل اناٹمی۔ تو اب ان کو 1 بائی 1 جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میکروسکوپک اناٹمی اور گراس اناٹمی۔ تو دوستو، اناٹمی کی اس برانچ میں ہم ان باڈی پارٹس کا مطالعہ کرتے ہیں جو ظاہری آنکھ سے نظر آتے ہیں، اور ان کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اناٹمی کی اس شاخ کو مزید 2 سب ڈویژنز میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں ریجنل اناٹمی ہے اور سسٹمک اناٹمی۔ تو اب ان کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو دوستو، ریجنل اناٹمی میں ہم کسی خاص ریجن کے اندر واقع جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ہیڈ ریجن ہے، تو اگر ہم ہیڈ ریجن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی بونز ہوں گی، مسلز ہوں گے، بلڈ ویسلز ہوں گی،
نرو وغیرہ ہوں گی ان کو اسٹڈی کریں گے تو یہ کہلائے گا ریجنل اناٹمی۔ اب اسی طرح سسٹمک اناٹمی میں ہم کسی خاص یا کسی ایک سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس سسٹم سے متعلقہ چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ڈائجسٹو سسٹم ہے، نروس سسٹم وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے چلتے ہیں جی مائکروسکوپک اناٹمی میں۔ تو مائکروسکوپک اناٹمی میں ہم مختلف سٹرکچرز جو ہیں، باڈی سٹرکچرز، ان کو مائکروسکوپ کے ذریعہ سے جو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مائکروسکوپک اناٹمی۔ اور اسی طرح ہسٹالوجی میں ہم مختلف باڈی ٹیشوز جو ہیں ان کو انڈر دا مائکروسکوپ تفصیل کے ساتھ جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ ہسٹالوجی کہلاتا ہے۔ اور سائٹالوجی میں سیلز کا سٹرکچر اور اس کے جو دیگر کمپوننٹس ہیں، دیگر اجزاء جو ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کو سائٹالوجی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو ان کو آپ اپنے ساتھ اپنے پاس جو اپنی نوٹ بکس ہیں اس پر نوٹ بھی کرتے رہیں، تاکہ ان کو آپ بوقت ضرورت ریڈ کر کے اور اس کو یاد کر کے اپنے امتحان کی تیاری کر سکیں۔ آگے سرفیس اناٹمی ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سطحی یعنی کہ جسم کے اوپر سے کسی اندرونی باڈی پارٹس کو جو کہ ڈیپر پارٹس سے ریلیٹڈ پارٹس ہوتا ہے اس کو مطالعہ کرنے کو سرفیس اناٹمی کہتے ہیں۔ تو اناٹمی کی یہ جو برانچ ہے، یہ جو شاخ ہے، یہ سرجری اور فزیکل ایگزامینیشن میں بہت اہمیت رکھتی ہے دوستو۔ ایمبریالوجی میں آپ سمپل یاد کر لیں، دا اسٹڈی آف ایمبریو، ایمبریو کی جو ارلی سٹیجز ہوتی ہیں، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کو جو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو وہ ایمبریالوجی کہلاتا ہے۔ اب نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں اپلائیڈ اناٹمی۔ تو اپلائیڈ اناٹمی میں ہم ہیومن سٹرکچرل اب نارمیلٹیز جو ہوتی ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی کہ جو باڈی پارٹس اب نارمل ہو جاتے ہیں ان کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو وہ اپلائیڈ اناٹمی کہلاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ان اب نارمیلٹیز کو نارملائز کرنا میڈیکیشن کے ذریعے سے یا سرجری کے ذریعے سے، یہ بھی اپلائیڈ اناٹمی ہی کہلاتا ہے۔ اور اپلائیڈ اناٹمی از آلسو نون ایز کلینکل اناٹمی، یعنی اس کو کلینکل اناٹمی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں پہ کلینکل اناٹمی آ جائے تو وہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ اپلائیڈ اناٹمی کی بات ہو رہی ہے۔ اور سب سے لاسٹ میں ریڈیالوجیکل اناٹمی ہے۔ دوستو اناٹمی کی اس شاخ میں ہم ریڈیالوجیکل فلمز سے متعلق جو اسٹڈی ہوتی ہے، فار ایگزامپل ایم آر آئیز ہیں، ایکس ریز ہیں، سی ٹی سکینز وغیرہ ہیں، تو وہ ریڈیالوجیکل اناٹمی کہلاتی ہیں۔ دوستو یہ چند سلائیڈز آپ نے جو دیکھی ہیں، ابھی مطالعہ کی ہیں، سنا ہے، آپ نے لکھا ہے، تو اسی میں سے آپ کے موسٹلی ایم سی کیوز بنیں گے۔ تو ان کو آپ نے اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں، بار بار سنیں، انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو اناٹمی اور برانچز آف اناٹمی کو اسٹڈی کیا اور اس کے نوٹس ہم نے تیار کیے۔ تو یہ دوستو اناٹمی کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 1 کے فرسٹ لیکچر ہے۔ اس میں ابھی اس کے مزید بھی جیسے آنے والے ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے ٹرمنالوجی آف پوزیشنز، تو یہ بھی اسی چیپٹر نمبر 1 کا حصہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو میں سیکھنے کے لیے کوئی ایک بھی بات مل گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا،
اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ اور اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کا رپلائی کرنے کا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔